الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو. نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں. نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں. وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے. ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آپ کے علم میں ہے کہ محرم میں بھی کانفرنس ہوئی، ربیع الاول میں حسب وعدہ بھی جلسہ ہوا، اور انشاءاللہ العزیز رمضان سے قبل معراج عنوان پر بھی جلسہ ہوگا انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے کہ ہر سال اپنے گاؤں میں 3 جلسے کریں اور ان جلسوں کو آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. یہی جلسے اللہ نے چاہا تو بہت بڑی کانفرنس کی صورتیں اختیار کریں گے. میں 87 چک اور علاقے کی بات نہیں کرتا، انشاءاللہ اس علاقے میں ہونے والے بیانات پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. اب گلوبلائزیشن کا دور ہے، دنیا سمٹ گئی ہے، یہاں پر ہونے والی گفتگو پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. وہ دور گزر گیا، یہ دیہات ہے، یہ شہر ہے، وہ قصبہ ہے، وہ گاؤں ہے. اب جس کے پاس اسباب ہیں وہ دیہات میں رہ کر بھی شہری ہے، اور جس کے پاس اسباب نہیں ہے وہ شہر میں رہ کر بھی پیڑو ہے. اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کریں. اب آپ کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اور جدید میڈیا نے امت کو بہت زیادہ رخ دیے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے. اللہ ہمیں حدود شریعت میں رہ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے مجھ سے قبل علامہ نور الحسن قادری صاحب دامت برکاتہم کا تفصیل سے بیان سنا. میری اپنی خواہش تھی میں ان کو اپنے گاؤں میں بلاؤں اور ان کا بیان ہو اور میں خود سنوں. مہمانوں کی مصروفیت کی وجہ سے میں بیان نہیں سن سکا. ہم بعد میں کیسے سن لیں گے. مولانا کا میرا تعلق طالب علمی کا ہے، جسے کہتے ہیں نا لنگوٹی یاد. اتنا فرق ہے، میں درجہ اولا میں تھا، مولانا درجہ ثالثہ میں تھے. میں عمر میں 20 دن ان سے بڑا ہوں، لیکن علم میں یہ مجھ سے 2 سال آگے. ہم جامعہ منوریہ کراچی پڑھتے تھے تو میں اولا میں تھا، یہ ثالثہ میں تھا. ہم ثالثہ میں تھے. ہماری اس دور کی دوستی ہے. دوستوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا چاہیے اور اپنے دوستوں کو مزید بڑھانا چاہیے. حسد اور بغض اور کینے کی آگ میں جلنا یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے. میں اکثر اپنے علاقے میں ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ علامہ صاحب کے بیانات کراؤ. اللہ نے علم بھی دیا ہے، اللہ نے زبان بھی دی ہے. پنجابی زبان میں مجھ سے اچھی گفتگو کر سکتے ہیں. تو جب آدمی کسی زبان کو اچھی طرح سمجھا سکتا ہو تو ان اہل علم کی قدر کرنی چاہیے.
آپ نے کلام مولانا جلالی صاحب کا بھی سنا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسپیشل ہم نے ان کو کراچی سے بلایا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ وہ بس چڑھیں، یہ بس کیا ہوتی ہے، ٹرک کا ہوتا ہے، آپ جہاز پر بیٹھ کر آئیں، ہم انشاءاللہ آپ کو جہاز والا کرایہ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو گلہ نہیں ہوگا آپ کسی چھوٹے گاؤں کے اندر گئے ہیں۔ میری عادت ہے، اہل علم کو پیسہ علم کی وجہ سے نہیں دیتے، ان کے وقت کی قدر کرتے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے کہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ امین بھی ہے کہ ماشاءاللہ، امین یہ تو ہمارا روحانی بیٹا ہے اور یہ 87 چک کی پیداوار ہے۔ ہماری صراط مستقیم کورس کا جو پہلی کلاس تھی اس کا شاگرد ہے، اس لیے جہاں کلام پڑھتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور بھائی امین کے کلام پر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ مسلک بیان کرتے ہیں، عقیدہ بیان کرتے ہیں، اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مسلک اور عقیدہ جو آپ کے گاؤں میں ہے، کہ دنیا میں کتنا پھیلا ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس کا آپ کو تصور نہیں ہے۔ مجھے یاد نہیں میں دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ بھی اتروں تو کوئی بندہ وہاں نہ ملا۔ ابھی پچھلے ہفتے میں ترکی میں تھا، استنبول سے نکلے اور جو ہی جہاز میں بیٹھے ایک بندہ، السلام علیکم مولانا صاحب، میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہ جی میں امریکہ سے براستہ استنبول پاکستان جا رہا ہوں اور ہم وہاں پر آپ کے بیانات سنتے ہیں۔ بڑی حسرت تھی، آج اللہ نے ملاقات کرا دی۔ میں دبئی ایئرپورٹ پہ تھا، مجھے پوری تبلیغی جماعت ملی، پہچانا اور ساتھ کھانے میں بٹھا لیا۔ کہتا مولانا صاحب اب ثبوت 87 چک کیا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ اس نے کہا ہماری جماعتوں کی جماعتیں ایسے، اللہ رب العزت اس کام کو مزید وسیع فرما دے۔ اللہ شرور سے، فتنوں سے، حاسدین کے اثر سے، اللہ ان تمام بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، توجہ رکھے۔ میں خیر عرض کر رہا تھا کہ آپ نے گفتگو اور دلائل تفصیل سے سنے ہیں۔ میں ہر ماہ کا پہلا جمعہ، ان کو یار باہر جا کے کھیلو ہے، آپ پیچھے دیکھتے ہو، میں نے کہا تو باہر کھیلو، تسی پیچھے دیکھتے ہو، تو سمجھتے جھوٹ بولتا ہے، پیچھے بچے سب دیکھ لے، یہ خام ہو گیا تھا پیچھے، کچھ اعتماد پہ کرے گا۔ یہ جو بچے جلسوں میں گپ لگاتے ہیں اس پر غصے نہیں ہوتے۔ میں کبھی باہر جلسوں میں جاتا ہوں تو بچے خسر کرتے ہیں تو انتظامیہ جلسے والی کہتے ہیں چپ ہو جاؤ۔ میں نے کہا بھی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جب ہم بچے تھے ہم جلسے خراب ہوتے تھے ہم کرتے تھے، اب ہمارے جلسے ہم خراب کرتے ہیں، یہ تو ہونا ہے۔ اس لیے اس پر آدمی کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے اور پریشان نہیں۔ بس بچوں کو بھی گلی میں کھیلو، باہر جا کر کھیلو، ان کو کھیل پر پابندی مت لگاؤ۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس لیے میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں بڑی مختصر سی تلاوت کی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ بڑی مختصر سی۔ محمد سے مراد پیغمبر کی ذات ہے، رسول سے مراد پیغمبر کی بات ہے، والذین معہ سے مراد پیغمبر کی جماعت ہے۔ اور ہم دیوبند کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنتی، پیغمبر کی جماعت بھی، پیغمبر کی بات بھی جنتی اور پیغمبر کی جماعت بھی جنتی۔ پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی جماعت بھی اعلیٰ۔ پیغمبر کی ذات بھی ایمان، پیغمبر کی بات بھی ایمان، پیغمبر کی جماعت بھی ایمان۔ جو پیغمبر کی ذات نہ مانے وہ بھی بے ایمان، پیغمبر کی بات نہ مانے وہ بھی بے ایمان، پیغمبر کی جماعت نہ مانے وہ بھی بے ایمان۔ ہم دیوبند والے پیغمبر کی ذات بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی بات بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کی جماعت بھی مانتے ہیں۔ کسی نے پیغمبر کی ذات کو نہیں سمجھا، کسی نے پیغمبر کی بات کو نہیں سمجھا اور کسی نے پیغمبر کی جماعت کو نہیں سمجھا۔ ہم نے پیغمبر کی ذات بھی سمجھی ہے، پیغمبر کی بات بھی سمجھی ہے اور پیغمبر کی جماعت بھی سمجھی ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، نمبر ایک پیغمبر کی ذات، پیغمبر کی ذات پہلے، اس کے بعد پیغمبر کی بات اور اس کے بعد پیغمبر کی جماعت۔ کیسی ترتیب کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم میں ان تینوں باتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کی ذات ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ بعضوں نے پیغمبر کی ذات کو نہیں سمجھا، الجھن میں پڑے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی ذات بشر ہے، توجہ سے سمجھنا، ہمارے پیغمبر کی ذات بشر ہے اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ لوگوں کو الجھن ہوئی، مجھے دیکھا بشر ہیں، آپ کو دیکھا بشر ہیں،
تو انہوں نے کہا پیغمبر بشر کیسے؟ پیغمبر بشر نہیں ہے۔ ان کو الجھن ہوئی، انہوں نے کہا جی پیغمبر بشر نہیں ہے، ہم بھی بشر، وہ بھی بشر، پیغمبر بھی بشر، یہ تو پیغمبر کی ذات کی الیاذ باللہ توہین ہے۔ تو انہوں نے کہا پیغمبر بشر نہیں۔ ہم نے کہا نہیں، پیغمبر بشر، ہم بھی بشر ہیں، لیکن تم فرق سمجھے نہیں۔ بشر وہ جو مٹی سے بنے، تو جی پیغمبر مٹی سے بنا، ہم مٹی سے بنے، توہین ہو گئی۔ ہم نے کہا بات پوری سمجھو، پھر الجھن کبھی نہیں ہوتی۔ پیغمبر کو بھی خدا نے مٹی سے بنایا، ہمیں بھی خدا نے مٹی سے بنایا، لیکن مٹی اور مٹی میں فرق ہے۔ ایک مٹی وہ ہے جو زمین والی ہے، اور ایک مٹی وہ ہے جو جنت والی ہے، اور ایک مٹی وہ ہے جو جنت الفردوس والی ہے۔ ہمیں اس مٹی سے بنایا جو زمین والی ہے، نبی اس مٹی سے بنے جو جنت والی ہے، امام الانبیاء اس مٹی سے بنے جو جنت الفردوس والی ہے۔ جو زمین والی اور جنت والی مٹی میں فرق ہے، یہ نبی امتی میں فرق ہے، اور جو جنت والی اور جنت الفردوس والی مٹی میں فرق ہے، وہ نبی اور نبی الانبیاء میں فرق ہے۔ آدمی بات سمجھے تو الجھن نہیں ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کے طبقے ہیں، ایک وہ جس نے پیغمبر کو دیکھا، اور ایک وہ جس نے پیغمبر کو نہیں دیکھا۔ دھوکہ دونوں کو لگا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا انہوں نے کہا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، کیوں؟ آپ بشر ہیں، بھلا بشر بھی نبی ہو سکتا ہے۔ اور جن نہیں دیکھا انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نبی تو مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، بھلا بشر بھی نبی ہو سکتا ہے۔ تو ذہن دونوں کا ایک ہے، ان نے بشر مانا، نبی نہیں مانا، ان نے نبی مانا، بشر نہیں مانا۔ ذہن اس مشرک کا بھی یہ تھا کہ نبی بشر نہیں ہوتا، ذہن اس مشرک کا بھی یہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا۔ ان نے دیکھا تھا، نبوت کا انکار کیا، اس نے نہیں دیکھا، بشریت کا انکار کیا۔ ہم نے نبی بھی مانا ہے، بشر بھی مانا ہے، ہم نے نبی بھی مانا ہے، بشر بھی مانا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، ہمیں تعجب کس بات پر ہوتا ہے، آپ اس کو اچھی طرح سمجھنا۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہیں گے کیا، کون ہو شاہ صاحب، کون ہو بابا جی، کون ہو سید، توجہ رکھنا، کون ہو سید، ہم آل رسول ہیں، حضور کی اولاد میں سے ہیں، تم بشر ہو یا نور ہو؟ جی ہم بشر ہیں۔ کس کی اولاد میں سے ہو؟ حضور کی اولاد میں سے۔ حضور بشر تھے یا نور تھے؟ جی حضور نور تھے۔ اگر حضور نور تھے تو تم بشر کیسے؟ نہیں سمجھے؟ حضور نور تھے تو تم بشر کیسے؟ اور اگر تم بشر ہو تو پھر وہ نور کیسے؟ تو سید بھی ہو، خود کو بشر بھی کہے، خود کو حضور کی اولاد میں بھی مانے، اور پھر پیغمبر کو بشر نہ مانے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، توجہ سمجھنا۔ ہم کہتے ہیں شاہ صاحب قبلہ، ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، آپ کو ذلیل نہیں کرتے، آپ آل پیغمبر میں سے ہیں، ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ باپ کی جو نسل ہے، وہ جو باپ کی اصل ہے، وہی اولاد کی اصل ہو۔ جو جنس باپ کی ہے وہی جنس اولاد کی ہو، یہ اولاد کی خوبی ہے۔ باپ کی جنس الگ ہو، اولاد کی جنس الگ ہو، یہ باپ میں خوبی نہیں ہے، یہ باپ کے اندر عیب ہے۔ اگر تم اولاد پیغمبر ہو تو جو پیغمبر کی جنس وہی تمہاری، یہ تمہاری خوبی ہے۔ نبی کی جنس اور تمہاری جنس اور، یہ تمہارا عیب ہے۔ ہم تمہیں عیب سے بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ جو جنس پیغمبر کی وہی تمہاری، جو تمہاری وہی پیغمبر کی۔ اگر تم شاہ صاحب ہو تو پھر حضور کو بشر مانو، اگر تم شاہ صاحب ہو تو پھر حضور کو بشر مانو۔ یہ عجیب بات ہے، ہم شاہ صاحب ہیں، آل رسول ہیں، وہ کون؟ بشر۔ حضور کون تھے؟ نور۔ تو نور سے بشر کیسے؟ نور سے بشر کیسے پیدا ہوگا؟ بشر سے بشر پیدا ہوگا، اور نور سے، بولو نور سے، نور سے نور پیدا ہوتا ہی نہیں۔ جلد بازی میں بات نہ کیا گیا۔ بشر سے بشر پیدا ہوتا ہے، جن سے جن پیدا ہوتا ہے۔ نور کی کبھی اولاد چلی ہے؟ کوئی ایک مثال دے دو۔ ملائکہ نور ہے، اولاد ہے؟ اللہ نور ہے، اولاد ہے؟ تو نبی نور ہے، اولاد کیسے؟
نور کی نسل نہیں چلا کرتی، نسل یا بشر کی چلتی ہے یا جن کی چلتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ لوگ آپ کو کہیں گے، میری عادت ہے میں الجھنے ختم کرتا ہوں، ہمارا عنوان بڑا کھلا ہے، عقائد کو صاف کرنا ہے، عقیدہ سمجھیں۔ ایک شخص مجھے بھی کہتے ہیں، آپ کو بھی کہے گا۔ مجھے خود ایک بندہ سوال کرتے پوچھتا ہے، مولانا صاحب اگر اللہ کے نبی نور نہیں ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عثمان کو ذو النورین اس لیے کہتے ہیں، عربی زبان میں ایک ہے مفرد اور ایک ہے تثنیہ۔ اگر واحد تو نور ہے اور جب تثنیہ ہو تو نورین ہے۔ ذو النوران کا معنی دو نور والا، ایک نور حضرت رقیہ، ایک نور حضرت ام کلثوم۔ عثمان کے گھر میں دو نور تھے، تبھی ان نے ذو النورین کہا۔ اور یہ حضرت رقیہ نور تب بنے گی جب والد نور ہو، حضرت ام کلثوم یہ نور تب بنے گی جب آپ کا والد نور ہو۔ یا عثمان غنی کو ذو النورین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت پیغمبر خود نور تھے، تبھی تو عثمان دو نور والے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری دلیل کو مان لیا جائے تو میرے پیغمبر کی دو بیٹیاں نہیں تھی، ہمارے پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں۔ حضرت زینب ابو العاص کے گھر، انہیں کو ابو العاص ذو النور ہے۔ حضرت زہرا علی کے گھر کو جی علی ذو النور ہے۔ کبھی علی کو ذو النور کوئی نہیں کہتا، نور والا۔ ابو العاص کو کوئی نہیں کہتا، ذو النور نور والا۔ تو تن حضرت عثمان کو کیوں کہا ذو النورین؟ اگر نبی کے گھر پیدا ہونے والا یہ نور ہوتا تو پیغمبر کے 3 بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ جنہیں طیب طاہر بھی کہتے ہیں، انہیں بھی نور کہو، کوئی روایت نہیں ملتی۔ پیغمبر کے بیٹے قاسم ہیں، انہیں بھی نور کہو، کوئی روایت نہیں ملتی۔ پیغمبر کے بیٹے ابراہیم ہیں، انہیں بھی نور کہو، کوئی روایت نہیں ملتی۔ اگر پیغمبر کی اولاد نور ہوتی، حضرت قاسم کو نور کہتے، حضرت عبداللہ کو نور کہتے، حضرت ابراہیم کو نور کہتے، حضرت زہرا کو نور کہتے، حضرت زینب کو نور کہتے، کوئی نہیں کہتے۔ کہا بھائی عثمان کے گھر جو 2 ہیں انہیں ذو النوران کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا ایک نور کا معنی جو تو سمجھا ہے، ایک نور کا معنی جو اصل ہے۔ تم نور کا معنی یہ سمجھے بشر نہیں یہ نور ہے، ہم نور کا معنی یہ سمجھے جو بشر بھی ہے نور بھی ہے۔ تو جی کیسے؟ میں نے کہا اولاد کے لیے 2 لفظ بولے جاتے ہیں، یہ لخت جگر بھی ہے نور نظر بھی ہے، یہ لخت جگر بھی ہے نور نظر بھی ہے۔ ہماری اولاد یہ جی حضرت کا نور نظر ہے، یہ فلاں کا نور نظر ہے، کوئی بھی نہیں کہتا یہ نور بن گیا ہے، جن کا معنی یہ نہیں تھا، یہ نور وہ ہے جو تم سمجھے ہو۔ اس کا معنی صرف اتنا تھا، قرآن کریم نے اپنے پیغمبر کے لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں۔ قرآن کریم نے پیغمبر کو بشر بھی فرمایا، قرآن کریم نے پیغمبر کو نور بھی فرمایا۔ وہ نور کیسے کہا؟ پہلے مثال سمجھ لو۔ آپ کہتے ہیں شخص کا چہرہ بالکل نورانی ہے، اب نورانی چہرے کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ بشریت سے نکل کے نور بن گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے یہ نماز پڑھتا ہے جو روحانی عمل ہے، یہ زکوٰۃ دیتا ہے جو روحانی عمل ہے، یہ تلاوت کرتا ہے جو روحانی عمل ہے۔ اور روح و نور حدیث پاک میں کہا ہے، حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، یا نوری سے مراد روحی ہے کہ سب سے پہلے خدا نے میرے نور یعنی میری روح کو پیدا فرمایا ہے۔ تو روحانی عمل کو نوری عمل کہتے ہیں۔ جب ہم نے یہ بات کی ہے اس کا چہرہ نورانی ہے، اس کا معنی یہ ہے اس کا چہرہ روحانی ہے، یہ وہ عمل کرتا ہے جو روحانی بھی ہے نورانی بھی ہے، یہ وہ عمل کرتا ہے جو روحانی بھی ہے اور نورانی بھی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ نور سے نکلا بشر بن گیا۔ ہمارے پیغمبر بشر بھی ہیں، ہمارے پیغمبر توجہ رکھنا، ہمارے نبی بشر بھی ہیں، ہمارے نبی نور بھی ہیں۔ دونوں کا معنی کیا ہے؟ پیغمبر کی ذات دیکھو بشر ہے، پیغمبر کا وصف دیکھو تو نور ہے۔ نبی کی ذات دیکھو بشر ہے اور وصف دیکھو نور ہے۔ اس پر میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، یہ طلبہ کو تو مزہ بھی آئے گا، سمجھ بھی آئے گا، اور باقی جو طالب علم نہیں ہے کسی کو سمجھ آئے گا، کسی کو صرف مزہ آئے گا، ہر آدمی کا اپنا ذوق ہے۔ جامعہ اسلامی امدادیہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا، جب سادسہ والے جلالان والے سال کی بات ہے، امدادیہ کے مزاج کو طلبہ سمجھتے کہ امدادیہ پڑھ کر آئے۔ ہم اوپر چھت پہ تکرار کر رہے تھے، ہمارے قریب اہل بدعت کی مسجد تھی،
ایک مولانا صاحب آئے اور انہوں نے بیان شروع کر دیا. طالب علم تھے, نوجوان نے کہا جی چلیں. میں نے کہا بھی چلیں گے تو ویسے واپس نہیں آئیں گے, کچھ نہ کچھ وہاں ہوگا. کہا جی چلیں. خیر ہم چلے گئے, بیان ختم ہوا, مولانا صاحب محراب میں بیٹھے, ہم 3-4 طالب علم قریب جا کر بیٹھ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تسلسل سے واقعہ پیش کروں گا, سمجھ آ جائے تو اچھا, نہ سمجھ آئے تو بہت اچھا. حکیم علوم تھانوی کا یہ جملہ ذہن میں رکھنا, سمجھ آئے تو اچھا, نہ سمجھ آئے تو بہت اچھا. میں اس کو سناؤں گا, واقعہ ذہن میں رکھنا. میں نے ان سے کہا حضرت ہمیں یہ بتاؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے اور آپ کا وصف نور ہے, یا پیغمبر کی ذات نور ہے اور لباس بشریت میں بشریت کا لباس پہن کر آئے تھے؟ مولانا صاحب مجھے فرمانے لگے وہ اہل بدعت ہے. انہوں نے کہا جی پیغمبر کی ذات نور ہے, لباس بشریت میں آئے تھے. میں نے کہا مولانا اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ یا قرآن کریم میں ہے قد جاءکم من اللہ نور, دیکھیں یا اللہ نے پیغمبر کو نور فرمایا. میں نے کہا مولانا دلائل کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 قطعی الثبوت قطعی الدلالت, نمبر 2 ظنی الثبوت ظنی الدلالت, نمبر 3 قطعی الثبوت ظنی الدلالت, نمبر 4 ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت. میں نے کہا یہ 4 قسمیں ہیں, قطعی الثبوت قطعی الدلالت, ظنی الثبوت ظنی الدلالت, قطعی الثبوت ظنی الدلالت, ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت. میں نے کہا یہ 4 قسمیں ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ نورن سے مراد محمد, علامہ علوسی روح المعانی میں یا نور کے 3 معنی لکھے ہیں. اس سے مراد پیغمبر, اس سے مراد کتاب, اور ایک معنی اور لکھا. میں نے کہا جب 3 معنی لکھے, اس کا ثبوت تو قطعی ہے, قرآن کریم ہے, لیکن اس کی دلالت قطعی نہیں, دلالت ظنی ہوگی. اور جب یہ قطعی ثبوت ہوا اور قطعی دلالت نہ رہا, آپ اس کو عقیدے میں پیش کیسے کریں گے؟ مولانا صاحب مجھے فوراً کہنے لگے حکیم علوم تھانوی نے نشر الطیب میں لکھا ہے اس سے مراد حضور ہے. میں نے کہا حکیم علوم کی نشر الطیب کو میں دیکھ کر آیا ہوں اور نشر الطیب کا حاشیہ بھی دیکھ کر آیا ہوں. کہتے مناظرہ طے کر لیں. میں نے کہا طے کیا کرنا ہے, بات تو بھی شروع ہے, اس کو ختم کریں, طے پر کیا کرنا ہے, شروع کریں. کسی کھاتے لگائے, بس اٹھ کے چلیں گے. اور ہم امدادیہ پہنچے تو صبح دفتر میں بیشی اور کھانا بند. یہ طالب علم سمجھ گئے اس کا مطلب, منت اللہ کر کے کھانا تو کھل گیا, لیکن جو ہمارا کام تھا ہم نے کر لیا. اللہ ہم سب کو اپنے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں جو بات سمجھا رہا تھا, ہمارے پیغمبر بشر بھی ہیں, ہمارے پیغمبر بولیے نور بھی ہیں. ہمارے پیغمبر کی ذات بشر, ہمارے پیغمبر کی وصف صفت نور ہے. اب بات توجہ سمجھنا, جب ہمارے پیغمبر کی ذات بشر ہے, ہمارے پیغمبر کی صفت نور ہے, تو بعض لوگوں کو دھوکہ یہ لگا, ان نے پیغمبر کا وصف نور قرآن میں پڑھا تو ان نے ذات کو نور اور بشریت کا انکار کر دیا. میں اس پہ تمہیں بات سمجھانے لگا ہوں. اگر کسی شخص کا کوئی وصف ہو, اس کے وصف کو دیکھ کر کیا اس کی ذات کو بدل دیتے ہیں یا ذات کا انکار کر دیتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, دباد پیغمبر حضرت زہرا کے شوہر, ان کا نام کیا تھا؟ علی. میں اسی لفظ کر رہا تھا سمجھنا آسان ہو. داماد پیغمبر حضرت زہرا کے شوہر نام کیا تھا؟ بولتے جو نام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور ان کی صفت کیا تھی؟ نام کیا, صفت کیا تھی؟ اسد اللہ, اللہ کے شیر. توجہ رکھنا, میدان جنگ میں 200 سے زائد جنگیں لڑنے والے اور پھر اپنے گھر میں فوت ہونے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جلیل القدر جرنیل صحابی, نام ولید کے بیٹے, نام کیا ہے؟ خالد. اور ان کا وصف کیا تھا؟ سیف اللہ. توجہ رکھنا, نام کیا تھا؟ خالد, اور وصف کیا تھا؟ سیف اللہ. سیف اللہ کا معنی اللہ کی تلوار. حضرت علی کو کہتے ہیں اسد اللہ, یہ اللہ کے شیر ہے. حضرت خالد سے کہا سیف اللہ, یہ اللہ کی تلوار ہے. اب اگر کوئی بدبخت انسان یہ کہے حضرت علی کو میں انسان نہیں مانتا, کیوں؟ وہ تو اللہ کے شیر تھے. حضرت خالد کو میں انسان نہیں مانتا, کیوں؟ وہ تو اللہ کی تلوار تھے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کی دلیل یہ مان لیں گے حضرت علی کو میں انسان بشر نہیں مانتا, وہ تو اللہ کے شیر ہے. حضرت خالد کو بشر نہیں مانتا, یہ تو اللہ کی تلوار ہے. ہم اسے سمجھائیں گے حضرت خالد اللہ کی تلوار یہ ان کی صفت ہے, در حقیقت بشر تھے.
حضرت خالد، حضرت علی، یہ اللہ کے شیر، یہ ان کی صفت ہے، در حقیقت وہ بشر ہے۔ جس طرح حضرت علی کی صفت اگر یہ اسد اللہ بن جائے تو بشر پھر بھی رہتے ہیں، حضرت خالد کی صفت سیف اللہ بن جائے بشر پھر بھی رہتے ہیں، ہمارے پیغمبر کی صفت نور بن جائے بشر پھر بھی رہتے ہیں۔ صفت کو دیکھ کے ذات کو نہ بدلا جاتا ہے نہ ذات کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ محمدن، یہ محمدن کیا ہے؟ ذات ہے، ہمارے پیغمبر کی ذات۔ دیکھیں پہلے سمجھے نا، جب آپ سمجھ لیں گے تو کبھی بھی الجھن نہیں ہوگی، کبھی بھی۔ میں ایک بات، طلبہ بھی ہیں، ہم لوگ بھی سمجھیں، علمی باتوں کا ذوق بنائیں، دلائل یاد کریں، آپ سوال کرنا سیکھیں۔ میں الحمدللہ تعالی جب کئی جگہوں پہ سفر پہ جاتا ہوں تو لوگ مجھے ملتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، بالکل مدرسے پڑھے نہیں ہوتے، لیکن مسلسل بیان اور دلائل سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اللہ کا شکر ہے ہم یہ دلائل سن کر اچھی خاصی گفتگو کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر، حضرت پیغمبر کا وصف نور ہے۔ اب ذرا اگلی بات سمجھیں، کسی بندے سے یہ پوچھو بشر کا معنی کیا ہے، بشر کسے کہتے ہیں، نور کسے کہتے ہیں، تو مسئلہ حل ہو جائے۔ بھئی بشر کا معنی کیا ہے، مسئلہ حل ہو جائے۔ نور کا معنی کیا ہے، مسئلہ حل ہو جائے۔ بشر اور نور کا معنی سمجھ لیں۔ نور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کرے۔ ہمارے پیغمبر روشن تھے اور دوسروں کو روشن کرتے تھے۔ یہ روشنی وصف ہوتا ہے، یہ روشنی ذات نہیں ہوتی۔ روشنی کیا ہے؟ یہ بلب کیا ہے؟ ایک ذات ہے۔ اور بلب میں نکلنے والا نور کیا ہے؟ یہ وصف ہے۔ وصف کو عرض کہتے ہیں۔ وصف الگ چیز ہوتی ہے اور ذات الگ چیز ہوتی ہے۔ اور بشر کسے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پہ سمجھ لیں، بشر اسے کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں، نمبر ایک محسوس ہو، نمبر دو ذو عقل ہو۔ نمبر ایک محسوس ہو اور نمبر دو ذو عقل ہو۔ جن بشر نہیں ہے، یہ ذو عقل تو ہے، محسوس نہیں ہے۔ آپ جن کو ہاتھ لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے، اور حیوانات کو دیکھیں، یہ بشر نہیں ہے، کیوں یہ محسوس تو ہے لیکن ذو عقل نہیں ہے۔ اب ایک ذات انسان کی بچتی ہے، وہ محسوس بھی ہے اور ذو عقل بھی ہے۔ پیغمبر کی ذات کو دیکھ لو، محسوس بھی ہیں، ذو عقل بھی ہیں۔ اس لیے پیغمبر پہ تعریف بشر کی صادق آتی ہے۔ میں نے کہا محمد پیغمبر کی ذات، نمبر دو رسول پیغمبر کی بات، اور نمبر تین والذین ما پیغمبر کی جماعت۔ ہم پیغمبر کی ذات بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کی بات بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کی جماعت بھی مانتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کی ذات کا میں نے بتایا، ایک بشر ہم ہیں، ایک بشر نبی ہے۔ اللہ بشر کو مٹی سے بناتے ہیں، لیکن امتی بشر یہ اس مٹی سے بنتا ہے جو زمین والی ہے، اور پیغمبر اس مٹی سے بنتا ہے جو مٹی جنت والی ہے۔ اسی نبی بشر ہے لیکن اس مٹی سے بنا جو مٹی جنت والی ہے۔ اس پہ بہت ساری باتیں کہنے والی ہیں، میں نے آپ سے مختصر بات کروں گا تو میں لمبی بات نہیں کر رہا۔ اب نتیجہ کیا نکلے، ایک میں اور آپ ہیں، ہم اس مٹی سے بنے جو زمین والی، نبی اس مٹی سے بنے جو جنت والی۔ تو ایک وقت پیغمبر جنت کی مٹی سے بنے لیکن رہتے دنیا میں ہیں۔ اب اس کے نتیجہ کیا ہوگا، اللہ نے جنت میں اللہ سب کو لے جائے، آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ جنت اور زمین کی مٹی میں کئی فرق ہے، میں صرف دو تین بتانے لگا ہوں۔ اگر ہمیں مشقت برداشت کرنی پڑے، ہمارے جسم سے پسینہ آتا ہے، نبی مشقت برداشت کرے، ان کے جسم سے پسینہ آتا ہے۔ اگر دھوپ میں ہم نکلے پسینہ آتا ہے، پیغمبر دھوپ پہ جائیں پسینہ آتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے، امتی کے بدن سے پسینہ نکلے تو بو آتی ہے، نبی کے بدن سے پسینہ نکلے تو خوشبو آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا پسینہ اس بدن سے نکلا جو زمینی مٹی سے بنا ہے، پیغمبر کا پسینہ اس مٹی سے بنا جو اس بدن سے نکلا جو جنت کی مٹی سے بدن بنا ہے۔ زمین کی مٹی میں بو ہے اور جنت کی مٹی میں خوشبو ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، یہ اس لیے فرق پڑ جاتا ہے، ہم اس پہ کبھی غور نہیں کرتے۔ دیکھیں دنیا میں ہم ہیں، پانی پیا بول ہمیں بھی آتا ہے، نبی پانی پی لیں بول ان کو بھی آتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے،
الخصائص الکبریٰ میں ہے. ایمن الخصائص الکبریٰ میں ہے. ایمن فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہے. فرمایا جس گھر میں حضور آرام فرما رہے تھے میں آپ کے گھر میں سوئی. رات کو میں اٹھی اور مجھے پیاس لگی. میں نے ایک تشت کو دیکھا جس میں اللہ کے نبی رات اٹھے اور آپ نے بول فرمایا اور میں نے اس تشت میں پڑے بول کو پی لیا. جب صبح ہوئی فلما اصبح اخبرتہ، میں نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ تشت میں بول تھا جو آپ نے فرمایا اور میں نے رات کو پی لیا ہے. ضحکہ، اللہ کے نبی مسکرا پڑے اور فرمانے لگے ایمن لن تشتکیہ بطنک بعد یومک ھذا، آج کے دن کے بعد تیرے بدن میں کبھی بھی تیرے بدن میں بیماری نہیں آئی. حضرت امام سیوطی نے باب قائم کیا ہے، باب الاستشفاء ببول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے بول سے شفا حاصل کرنا. اب دیکھو بول امتی کا بھی ہے، بول نبی کا بھی ہے. امتی کا بول ہو تو وبا ہے، نبی کا بول ہو تو شفا ہے. اس کی وجہ امتی کا بول اس بدن سے ہے جو زمینی مٹی سے بنا ہے، اس میں وبا ہے، اور پیغمبر کا بول اس بدن سے ہے جو جنتی مٹی سے بنا ہے اور وہ سراپا شفا. آپ پیغمبر کے بدن کو امتی کے بدن کو دیکھیں کتنا فرق ہے، صرف اس لیے کہ زمینی مٹی سے بنا اور وہ جنتی مٹی سے بنا. دنیا میں نیند نبی کو بھی آتی ہے، دنیا میں نیند امتی کو بھی آتی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ امتی سو جائے آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے. نبی سو جائے تو آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نیند اس بدن سے ہے جو زمینی مٹی سے ہے، اور نبی کی نیند اس بدن پہ ہے جو جنتی مٹی سے ہے. یہ دنیا میں نیند ہے لیکن جنت میں نیند نہیں ہوگی. اس لیے پیغمبر کے وجود اثر پہ ظاہر پہ نیند آ بھی جائے تو پیغمبر کے قلب اثر پہ نیند نہیں آتی، بیداری رہتی ہے. تو پھر یہ بات بھی سمجھیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے بات کتنی واضح ہے. نیند اور موت آپس میں دونوں بہنے ہیں. امتی پر موت آ جائے تو ظاہر پر بھی ہے اور دل پر بھی ہے. نبی پر موت آ جائے تو آنکھ پر ہے اور دل پر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہمارا بدن، ہماری موت اس بدن پر ہے جو زمینی مٹی سے بنی ہے، اور زمینی مٹی میں موت ہی موت ہے. پانی آئے تو حیات ہے، پانی نہ ملے تو پھر موت ہے. اور پیغمبر کی موت اس بدن پر ہے جو جنتی مٹی سے بنی ہے، اور جنتی مٹی میں موت نہیں ہے. اس لیے امتی پر موت آ جائے تو ظاہر پر بھی ہے اور دل پر بھی ہے، اور نبی پر موت آئے تو ظاہر پر ہے اور قلب اطہر میں حیات ہی حیات رہتی. ہمارے پیغمبر کے بدن کو دیکھیں. اب بھی کہتے ہیں کہ دیوبند والے عاشق پیغمبر نہیں ہیں. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری موت اور نبی کی موت میں کتنا فرق ہے. اب یہ فرق آپ پوچھو جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ فرق کہاں لکھا ہے؟ میرا ملیشیا میں بیان تھا، میں نے اس پہ 5 دلائل مسلسل بیان کیے ہماری اور نبی اور امتی کی موت میں فرق کتنا ہے. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، دونوں میں کہاں لکھا ہے. میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں اور ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ دونوں دلیلیں آپ کے سامنے آ جائیں. یہ نہ سمجھے کہ کابر علماء دیوبند کی اپنی باتیں ہیں، ان کے پاس قرآن نہیں اور ان کے پاس حدیث نہیں. پہلے قرآن کریم کی دلیل سن لیں. قرآن کریم میں ہے انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر آپ پر بھی موت آنی ہے اور اس امت پر بھی موت آنی ہے. اللہ نبی کے لیے میتون کا لفظ الگ لائے ہیں، امت کے لیے میتون کا لفظ الگ لائے ہیں. اگر دونوں کی موت میں کوئی فرق نہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی اور امت کے لیے میتون کا ایک لفظ لاتے، انکا وانہم میتون فرما دیتے. نبی کے لیے میتون کا لفظ الگ لانا، امت کے لیے میتون کا الگ لانا، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی موت الگ ہے اور امت کی موت، بولو امت کی موت. میں اس کی مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. ابھی اعلان ہو یا اعلان یہ نہیں ہوگا لیکن جلسوں میں اعلان ہوتا ہے. اگر اعلان ہو وہی بھی بیان ہوگا اور بیان جب ختم ہوگا پھر نماز ہوگی اور نماز کے بعد کھانا ہے، لیکن ان مہمانوں کے لیے جو ہمارے علماء اجتماع کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے نہیں جو صرف جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں. ہم نے کھانے کا جلسے میں ترتیب بدل دی ہے، بھئی اپنے گھر سے کھاؤ اور بیان سنو، اور صرف چاول کے لیے جلسے کے اندر نہ ہو. ہم نے ترتیب بدلی ہے، لیکن کئی جلسوں میں اعلان ہوتا ہے
بھئی بیان ہوگا اور اس کے بعد کھانا بھی ہے. اب بتاؤ باہر سے آنے والے علامہ صاحب تشریف لائے, ابھی اعلان کرو کہ جی بیان اور بیان کے بعد کھانا ہے. علامہ صاحب اٹھے اور یہاں بیٹھ جائے, کیوں؟ یہ جی دسترخوان لگا کھانا ہے. آپ فورکنی حضرت آپ کا کھانا یہاں نہیں ہے, آپ کا کھانا فلاں بندے کے گھر میں ہے, ان کا کھانا یہاں پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کھانا اور ہے اور ان کا کھانا ہونا چاہیے. اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ تو جس طرح آپ کہتے ہیں ان کا کھانا یہ ہے, آپ کا کھانا وہ ہے, کیونکہ کھانے الگ الگ ہیں. اللہ نے فرمایا انک میتون وانہم میتون, پیغمبر کی لفظ الگ لائے, امت کے لیے الگ لائے, یہ بتانے کے لیے کہ نبی کی موت الگ ہے, امت کی موت الگ ہے. آخری بات صحیح بخاری میں ہے, اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا, آپ دنیا سے چلے گئے, صحابہ کرام فرمانے لگے پیغمبر پہ موت آ گئی ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہرگز مت کہو, اگر کسی نے کہا موت آئی ہے, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں حضور ابھی اٹھیں گے تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیں گے, یہ مت کہو کہ موت نہیں, یہ مت کہو موت آئی ہے. عباس صاحبہ فرمائے موت آ گئی ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں موت نہیں آئی. حضرت عمر کون ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ, عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے, عمر بولتا بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. فرق کیا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث سمجھ لو, صحیح بخاری میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, دو فرشتے ہیں. ایک فرشتے نے کہا آپ آرام فرما رہے ہیں, سو رہے ہیں. دوسرے نے کہا نہیں حضور پاک جاگ رہے ہیں. جب آپ نیند سے بیدار ہوئے آپ نے فرمایا دو فرشتے ہیں, ایک کہتا ہے جاگ رہے ہیں, ایک کہتا ہے سو رہے ہیں. فرمایا دونوں ٹھیک کہتے ہیں. کیوں؟ جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے کہا حضور سو رہے ہیں, جس کی نگاہ میرے دل پر ہے اس نے کہا حضور جاگ رہے ہیں. جب نبی سو جائیں تو آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے. بالکل اسی طرح نیند اور موت دونوں بہنیں ہیں. تو جن صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے کہا جی موت آ گئی ہے, حضرت عمر کی نگاہ نبی کے دل پر ہے کہا موت نہیں آئی, اب بھی زندہ. تو نبی کے ظاہر پہ موت آتی ہے, قلب اثر میں حیات رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی ذات امت کی ذات سے الگ ہے. اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سمجھ کر آپ کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے, اس سے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہاں کہاں سے دھوکہ لگتا ہے اور کہاں کہاں سے غلط نظریات چلے جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله